سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 46 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 46 اور 47 میں اللہ رب العالمین نے روئے سخن فرمایا عیسائیوں کی طرف، نصارہ کی طرف، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی ہیں۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کی پاسداری نہیں کی اور اپنی خواہشات کے لیے اس کتاب کو اس میں تحریف کر دی، اس کے احکامات کو بدل دیا، اسی طرح عیسائیوں نے اپنی خواہشات کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کا بھی یہی حشر کیا۔ میرے محترم دوستو، اصل مقصود مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو یہ بات باور کرانا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو، اور اس معاہدے کی سر فہرست شرط یہ ہے کہ جو قانون الہی ہے اس کو من و عن تسلیم کرو، اللہ کے احکامات کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ قانون قصاص ہو، قانون دیت ہو، سزاؤں کے معاملات ہوں، دیگر احکامات ہوں، کسی بھی حکم میں اپنی مرضی سے کوئی دخل اندازی نہ کرو۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے جن لوگوں نے تورات کو بدلا ان کا انجام بھی خوفناک اور بھیانک ہوا، جنہوں نے انجیل کو اپنی خواہشات کے لیے تبدیل کیا ان کا انجام بھی خوفناک ہوا۔ اے امت مسلمہ، تم خیال کرنا، قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش مت کرنا۔ پہلی کتابوں کی تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اٹھائی نہیں تھی، امتوں کے ذمہ لگائی تھی۔ اس کتاب کا محافظ خود کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، لہذا اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو بدلنے کی کوشش کرنے والا خود بارگاہ خداوندی سے راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے قفینا علی آثارہم، انہی کے پیچھے پیچھے، انہی کے نشانات قدم پر ہم نے بھیجا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔
ماں باپ کے ملاپ سے پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اور بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اور بغیر ماں کے محض آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے پاس آسمانوں میں اب بھی موجود ہیں اور زندہ ہیں، اور ہمارا ایمان ہے قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا جس طرح ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح اس کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات میں جو آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے کی حیات ہے، اس میں ایک کام تو یہ کیا کہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی ایک ایک لفظ کی تصدیق کی۔ تورات سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی تصدیق کرنے والے خود اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک تو ان کا کام یہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ آتیناہ الانجیل، ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ انجیل کیسی کتاب تھی؟ اللہ پاک فرماتے فیہ ھدی، انجیل میں راہ ہدایت بھی تھی، ونور، اور انجیل کے اندر نور بھی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور انجیل بھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ فرمایا وہدی، اور ہدایت کا سامان ہے، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس انجیل میں بڑی واضح و نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتاب انجیل اتاری، ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق اور سچی کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی انجیل وہ بھی برحق اور مقدس کتاب ہے، لیکن موجودہ زمانے میں جو انجیل ہے یہ تحریف شدہ ہے، اس کے احکامات کو بدل دیا گیا، اس قدر بدل دیا گیا کہ اس کی اصل زبان بھی آج موجود نہیں۔ جس زبان میں انجیل اتری تھی وہ زبان ہی ختم ہو چکی۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم عربی زبان میں اترا، عربی زبان بھی موجود اور محفوظ ہے، قرآن کریم بھی موجود اور محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت عربی بھی محفوظ رہے گی، قرآن کریم بھی محفوظ رہے گا۔ میرے محترم دوستو، تورات اللہ کی سچی کتاب ہے، انجیل اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ ہمیں کس نے بتلایا؟ یہ ہمیں قرآن کریم نے بتلایا، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو گویا تورات کا محافظ بھی قرآن ہے، انجیل کا محافظ بھی قرآن ہے، اور تورات اور انجیل کے مصدق بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم مسلمان حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، ان پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کو بھی اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں۔ ہم مسلمان الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا نبی تسلیم کرتے ہیں، اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کو بھی اللہ کی سچی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی اور آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا قرآن کریم پر بھی ایمان ہے، ہم تسلیم کرنے والے، ماننے والے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کو تو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ تو انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، انجیل کو تو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ تو انکار کرنے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ پرامن لوگ وہ ہوتے ہیں جو بات کو مان لیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، مسلمان ہی سلامتی والا اور مومن ہی امن والا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں اور یہ لوگ جو ہمارے نبی اور ہمارے نبی علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کے منکر ہیں بلکہ مخالف ہیں، اور اس سے بڑھ کر مذاق اڑاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اور اس نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں، قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں، تو اصل میں فسادی، دہشت گرد اور اصل میں دنیا میں آگ لگانے والے یہی لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اور انجیل کے تسلیم کرنے والوں کو حکم دیا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والے اسی انجیل کے مطابق فیصلہ کریں جو ان پہ نازل کی گئی۔ جب تک قرآن کریم نہیں آیا تھا انجیل کے احکامات چل رہے تھے، لیکن جب قرآن کریم آ گیا تو انجیل کا وقت ختم ہو گیا۔ اب فیصلہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اب اس کا فیصلہ قرآن کریم سے ہی ہوگا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں اب۔ لیکن جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، انجیل اللہ کی سچی کتاب تھی، تب تک حکم یہی تھا کہ عیسائی انجیل والے، انجیل کو تسلیم کرنے والے اپنے فیصلے انجیل کے مطابق کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو ان پہ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ تو اصل میں فاسق لوگ ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں تک بات تھی تورات والوں کی اور انجیل والوں کی۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے بات کی ہے قرآن والوں کی۔ ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، یعنی قرآن کریم کو چھوڑ کر فیصلے کرو گے ظالم کہلاؤ گے، قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کرو گے کافر کہلاؤ گے، قرآن کریم کے احکامات سے منہ موڑو گے تو فاسق کہلاؤ گے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سارے قوانین کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے قرآن و سنت کے قوانین کو سینوں سے لگائیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، نہ یہ کہ اپنی خواہش کے مطابق قرآن و سنت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات اور قوانین کو بدلنے کی کوشش کی، آج وہ لوگ اللہ کی نگاہوں سے گر چکے ہیں۔ تو اے امت مسلمہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والوں، اے آپ علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کرنے والوں، سارے قوانین، سارے اصول، سارے ضابطے قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، تاکہ اللہ کی نگاہ میں تمہیں عزت ملی رہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارا افتخار ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا
وأجرنا من خزي الدنيا